السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم سیکشن 30، 31، 32 ڈسکس کریں گے ٹرانسفر آف پراپرٹی کی۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی گو اہیڈ اینڈ سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا جہاں پہ ہمارے بلاگ کا آپ لوگوں کو لنک ملے گا، اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ Prior disposition not affected by invalidity of ulterior transfer۔ دیکھو کہہ رہا ہے اگر آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کر دی، آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کر دی پرائر ڈسپوزیشن، آپ نے پہلے ایک پراپرٹی ایک بندے کو دے دی اور در پردہ آپ نے وہی پراپرٹی کسی تیسرے بندے کو دے دی۔ فار ایگزامپل میں نے پراپرٹی آپ کو دے دی اور کہا کہ بھئی سامنے والا جو بندہ ہے آپ اس پراپرٹی کو لائف ٹائم انجوائے کریں۔ لائف ٹائم انجوائے کرنے کے بعد جب کوئی تیسرا بندہ جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اس کا نام لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ جب وہ کسی کا قتل کر دے تو پھر آپ یہ پراپرٹی اس کو دے دیں۔ تو پھر میں نے ایک ہی ڈیٹ میں ایک ایسی کنڈیشن لگائی ہے جو کہ وہ سیکشن 25 کے اگینسٹ ہے۔ تو اس صورت میں کہہ رہا ہے یعنی پراپرٹی اس کی حد تک، اس کے ٹرانسفر کی حد تک وہ انویلڈ ہوگی، نہ کہ آپ کے حق یہاں متاثر ہوگا۔ یعنی آپ کے حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کے حد تک ٹرانسفر ویلڈ ہے، لیکن یعنی جو تیسرے بندے جو الٹیریئر بندہ ہے، در پردہ جو ٹرانسفری ہے، اس کی حد تک جو ہے پراپرٹی کی ٹرانزیکشن جو ہے انویلڈ ہے، وائڈ ہے، اور آپ کی حد تک درست ہے۔ ابھی سیکشن 31 کی طرف آتے ہیں۔ کنڈیشن دیٹ ٹرانسفر shall cease to have effect in case specified uncertain event happen or does not happen۔ دیکھیں ٹرانسفر کرتے وقت کوئی کنڈیشن لگائی ہے کہ بھئی اگر کوئی اسپیسیفائڈ انسرٹن ایونٹ واقع ہو جاتی ہے، ہیپن ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے میں یہ جو ٹرانسفر ہے یہ کیا ختم ہو جائے گی اور میں یہ پراپرٹی ریووک کروں گا، یعنی واپس میرے پاس آئے گی۔ دیکھو بات یہاں اسپیسیفائڈ انسرٹن ایونٹ، اسپیسیفائڈ ہے اور غیر یقینی۔ دیکھو میں نے پراپرٹی آپ کو ایک ایسی کنڈیشن کے ساتھ ٹرانسفر کر دی ہے جس کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں۔ سمپل سی بات یہ ہے، میں نے پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر، جس طرح ہم نے یعنی گفٹ کی ریووکیشن میں پڑھا تھا کہ بھئی آپ گفٹ کو کب ریووک کر سکتے ہیں۔ ٹی پی اے کے اندر آپ یعنی گفٹ کو ریووک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایگریمنٹ کے ساتھ کی ہے۔ میں نے پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کر دی، ڈیٹ میں لکھ دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں پراپرٹی آپ سے واپس لے لوں گا، یعنی میں نے اس کنڈیشن واضح کر دی ہے اور آپ اس کنڈیشن کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ اسپیسیفائڈ انسرٹن ایونٹ، غیر یقینی، آپ نے جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری جو ٹرم ہے، جو کنڈیشن ہے، اس کو وائلیٹ کیا، تب میں یہ جو پراپرٹی ہے اس کو ریووک کر سکتا ہوں۔ دیکھو بات یہ ہے، ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میں نے پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کر دی، گفٹ کر دیا، ٹرانسفر ہو گئی۔ ابھی بات یہ ہے میں نے اس ٹرانسفر میں نے اپنا جو زمین ہے میں نے آپ کو ٹرانسفر کر دی ہے اور میں نے یہ کنڈیشن لگایا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو پودے ہیں اس کو نہیں کاٹنا ہے، کیونکہ یہاں یعنی ان پودوں کی وجہ سے ہماری ماحول صاف رہتی ہے۔ اگر آپ نے وہ پودے کاٹے، اسپیسیفائڈ ایونٹ ہے لیکن انسرٹن ایونٹ ہے، آپ نے کاٹ دیا، آپ نے گفٹ کو ایکسپٹ کرتے وقت آپ نے
اس ٹرم کو قبول کیا تھا، بعد میں آپ نے اس کو کیا کیا، وائلیٹ کیا، اس وقت جو ہے یہ کنڈیشن جو ہے ویلڈ کنڈیشن ہے اور آپ اس کو ریووک کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے پراپرٹی ٹرانسفر جو ہے ختم ہو جائے گی، پراپرٹی واپس میرے پاس آئے گی. یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں پراپرٹی تو یعنی یہ زمین تو آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کو آباد کرنا ہے، برباد نہیں کرنا. یعنی مطلب یہاں پہ آپ نے فصل اگانا ہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ کہ کنڈیشن لگاتا ہوں لیکن آپ اس پہ کچھ نہیں اگاتے. میں نے اسپیسیفائڈ کی ہے کہ بھائی آپ نے اس پہ یعنی کوئی فصل لگانا ہے جس سے یعنی یہ زمین فضول نہ رہے. تو پھر اگر آپ نہیں لگاتے تو آپ نے اسپیسیفائڈ کنڈیشن کو کیا کیا ہے، وائلیٹ کیا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشن بھی ویلڈ کنڈیشن ہے. اور تو اس وقت جو ہے یعنی اس کنڈیشن کے ساتھ میں یہ پراپرٹی جو ہے وہ یعنی ریووک کر سکتا ہوں. تو اسی کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے سیکشن 32 میں سچ کنڈیشن must not be invalid. دیکھو میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں لگا سکتا. دیکھو میں نے پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کر دی اور اس ٹرانسفر کر دی اور میں یہ کنڈیشن لگاتا ہوں کہ جناب اگر آپ کسی فلاں بندے کو اگر قتل نہیں کریں گے تو میں یہ پراپرٹی واپس لے لوں گا. تو پھر اس وقت جو ہے وہ کنڈیشن وائڈ ہے، وہ کنڈیشن وائڈ ہے. یا میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے یعنی مرغے کا دودھ اگر نہیں لائیں گے تو میں یہ پراپرٹی آپ سے واپس لے لوں گا، یہ کنڈیشن بھی وائڈ ہے. یا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیں گے تو میں یہ پراپرٹی آپ سے واپس لے لوں گا. تو یعنی کوئی بھی ایسی کنڈیشن جو سیکشن 25 کے اگینسٹ ہو تو پھر وہ کنڈیشن اس کنڈیشن کے ساتھ آپ پراپرٹی یعنی ریووک نہیں کر پائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے لائک ضرور ماریں. اگر نہیں ہے ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. مجھے بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے.